بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ کل عمران خان صاحب کی اخبار نویسوں سے بات ہوئی اسلام آباد میں اپنی بنی گالہ میں، اور اس میں انہوں نے ان کو وجہ بتائی کہ کیوں یہ جو آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر جو ساری کنٹروورسی انہوں نے جنریٹ کی، تو اس کی وجہ انہوں نے بتائی، اور انہوں نے ایک جنرل صاحب کے اوپر جو بھی مطلب ہے کہ ٹاپ موسٹ لوگ ہیں ان میں سے ایک جنرل صاحب کے اوپر انہوں نے اعتراض کیا، اور ایک تو اس ایشو کے اوپر بات کروں گا، پھر اس کے ساتھ ساتھ لانگ مارچ کے حوالے سے کس قسم کی بات ہو رہی ہے، کیا بیہائنڈ دا سین کیا کچھ چل رہا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے انہوں نے یہ جو 25 مئی کا جو مارچ تھا عمران خان صاحب کا، اس کے متعلق انٹیریئر منسٹری کی جو کنٹمپٹ پروسیڈنگ تھی، جو کیس انہوں نے فائل کیا تھا سپریم کورٹ میں، تو اس کو وہ کل سن رہے ہیں۔ تو اس بارے میں کیا پاسبلٹیز ہیں، اور اب لانگ مارچ کا فیٹ کیا ہوگا، تو ان ایشوز کے اوپر پرائمریلی بات کروں گا۔ اور سب سے پہلے وہی والی بات کہ کل عمران خان صاحب کی اخبار نویسوں کے ساتھ بات ہوئی، تو میں اگین چونکہ ظاہر ہے کہ ایک سینسٹیو مسئلہ ہے، تو بہتر نہیں ہے کہ نام لیا جائے کسی کا، اور اس کے اوپر اگر فرض کریں عمران خان صاحب نے وہاں پہ نام بھی لیا، انہوں نے جو بھی اپنی وجوہات بتائیں کہ کیا وجہ ہے، کس لیے وہ یہ مطلب ہے کہ یہ بات کر رہے ہیں، تو اور کیوں اس کو متنازع بنا رہے ہیں اس اپوائنٹمنٹ کو، تو اس کے اوپر مناسب نہیں کہ نام لیا جائے، بیکاز ظاہر ہے اگر فرض کریں کہ کسی اور سیاست میں، یا فرض کریں کہ کچھ اور لوگ فرض کریں کہ غیر ذمہ دارانہ اس کے اوپر تبصرے کر رہے ہیں، تو میں کم از کم اس چیز کو اوائڈ کروں گا۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ جس قسم کی بھی ڈسکشن ہو رہی ہے، جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ عمران خان صاحب کو اصل خوف ڈر جو اس وقت جو اپوائنٹمنٹ ہو رہی ہیں ان میں میرٹ کے اوپر زیادہ خوف ہے، کہ اگر میرٹ کے اوپر اپوائنٹمنٹ ہو گئی تو ان کو خوف ظاہر ہے اپنے ایکسپیرینس کے لحاظ سے، ظاہر ہے ان کے ساتھ ان میں سے مختلف جنرلز نے کام کیا، تو ان کا جو اپنا ایکسپیرینس رہا اس کی بنیاد کے اوپر مطلب ہے کہ ان کو ایک ایسا ان کے اندر خوف پیدا کیا گیا، اور میرا خیال ہے کہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ جن لوگوں نے بھی ان کو یہ مشورہ دیا، انیشیلی عمران خان صاحب آپ کو بتایا کہ آج سے کوئی 1.5-2 ماہ پہلے فریہ ادریس صاحبہ کے پروگرام میں جب وہ آئے تھے، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ جس کو مرضی اپوائنٹ کر دے حکومت، ہمارے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور یہ رسپانسبلٹی بھی پرائم منسٹر کی ہے، حکومت کی ہے، اپوزیشن کا کیا لینا دینا آرمی چیف کے اپوائنٹمنٹ سے۔ لیکن پی ٹی آئی کے اندر مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کس شخص نے ان کو اس چیز کے اوپر ورگلایا، اور ایک بڑا ان کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب میں ایک میں آپ کو بتاؤں کہ خامی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ جو کان کا کچا ہونا، عمران خان صاحب کان کے کچے ہیں، اور ان کو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کس بنیاد کے اوپر اگر فرض کریں کہ ان کا کسی بھی جنرل کے ساتھ فرض کریں کہ جب وہ پرائم منسٹر تھے، اور یہ جو 4-5 لوگ جن کی اپوائنٹمنٹ ہونی ہے، یا جو سینیورٹی میں 4-5 لوگ ہیں، ان میں سے فرض کریں کہ کسی بھی ایک ایسا جو جنرل ہیں جن کو فرض کریں کسی بھی بنیاد کے اوپر ایک خاص پوسٹ کے اوپر ان کو وہاں پہ زیادہ عرصہ نہیں ٹھہر سکے، اس کی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، تو اس کی بنیاد کے اوپر اس قسم کی مس انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنا، اور عمران خان کے ذہن میں یہ ڈالنا کہ اگر فرض کریں کہ مسٹر اے آ گیا تو آپ کے لیے بڑے ہی مسائل ہوں گے، اور پھر آپ کے لیے ظاہر ہے پھر یہ بڑا فیوریبل ہوگا پی ایم ایل این کے لیے، اور جو رولنگ کولیشن ہے ان کے لیے بڑا فیوریبل ہوگا، اور یہ آپ کے لیے بڑا یہ خراب ہوگا، آپ کے لیے بڑا غلط ہوگا۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ میرا خیال ہے کہ یہ بڑی غلط بات ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں، جس اپوائنٹمنٹ کے بارے میں اور جس خاص افسر کے بارے میں عمران خان صاحب نے اپنے اپریہنشن کا مطلب ایک اظہار کیا ہے کہ ان کے متعلق جو بھی بات ہے، اور اگر انہوں نے جب پرائم منسٹر تھے عمران خان صاحب، اگر انہوں نے ان کے متعلق ان سے جو بھی بات کی، تو میں آپ کو بتاؤں کہ وہ ایک ایسی بات تھی کہ جو ایک خاص اس افسر کے بارے میں ان کی ایک آنیسٹی کو ریفلیکٹ کرتا ہے، کہ انہوں نے آنیسٹلی پرائم منسٹر کو ایک جو بھی انفارمیشن دی، وہ بے شک پرائم منسٹر کو اس وقت اچھی نہیں لگی ہوگی، لیکن یہ اس کی ذمہ داری تھی اس افسر کی، اور اس نے ایمانداری کے ساتھ وہ ایک ذمہ داری اپنی نبھائی۔ تو اب اس کو اگر فرض کریں اس طرح سے آپ انٹرپریٹ کر دیں کہ جی اب تو یہ دشمنی ہو گئی، یہ دشمنیاں پیدا ہو گئیں، تو پہلی تو میں آپ کو بات بتاؤں کہ یہ ہمارا اپنا ایک ایکسپیرینس ہے پورا۔ آپ دیکھ لیں کہ جتنے بھی
آرمی چیف اپوائنٹ ہوتے رہے اور کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف ظاہر ہے انہوں نے سب سے زیادہ لوگوں کو اپوائنٹ کیا، اور اب تو شہباز شریف وزیر اعظم ہے، اب انہوں نے اپوائنٹ کرنا ہے نیا آرمی چیف۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ جس کو مرضی آپ اپوائنٹ کر لیں، بھٹو صاحب نے بھی ضیاء الحق صاحب کو بہت نیچے سے ظاہر ہے اٹھا کے اپوائنٹ کیا تھا، آپ جس کو بھی اپوائنٹ کر لیں کہ یہ میرا لائل ہوگا، میرے سے یہ بڑا سنسیئر ہوگا، میرے ساتھ ہوگا، میری حکومت کو اور مجھے مضبوط رکھے گا، مجھے سپورٹ کرتا رہے گا، یہ بات میں آپ کو بتاؤں کہ بڑی غلط ہے، یہ ایکسپیکٹیشن بھی بڑی غلط ہے۔ آرمی چیف جس کو بھی آپ بنا دیں، جس کو بھی بنا دیں، اس کی جو اصل لائلٹی ہے وہ ہمیشہ فوج کا ہی مطلب ہے کہ جنرل وہ اپنا فوج کا ہی ہوگا، وہ آپ کا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ ایک آپ کو بتا دوں، اور یہ جنرلز کے لیے بھی میں بتا دوں کہ چونکہ یہ بھی ایک بڑی یہ چیز ہے کہ جی فرض کریں گے، اگر فرض کریں آرمی چیف کوئی آتا ہے، انفارچونیٹلی پاکستان کی چونکہ ہسٹری میں انٹرفیئرنس، پالیٹکس، یہ وہ سارا کچھ، ہمیں جس چیز کے اوپر زور دینا چاہیے، عمران خان صاحب کو زور دینا چاہیے، دوسری رولنگ کولیشن کو زور دینا چاہیے، میڈیا کو زور دینا چاہیے کہ جو بھی آرمی چیف بنے، پولیٹکس میں کسی قسم کی کوئی مطلب ہے کہ باعث نہیں ہونا چاہیے، نہ رولنگ پارٹی کے حق میں، نہ اپوزیشن کے حق میں یا ان کے خلاف۔ ان کو جو بھی لیگل اور کانسٹیٹیوشنل کمانڈ ہے، جو بھی حکومت ہے، ان کو حکومت کو ہر ان کی لیگل اور کانسٹیٹیوشنل کمانڈ کو اوبے کرنا ہے، اور کسی قسم کی جیسے ماضی میں سازشیں ہوتی نہیں ہیں، سازش میں کسی کو انوالو نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ کہ یہ سب سے اہم بات یہی ہے، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ جی، اور نہ ہونا چاہیے، جو بھی مطلب ظاہر ہے پروفیشنل، اگر فوج کو کنٹروورسی سے بچانا ہے، اور انفارچونیٹلی جو ہم نے دیکھا کہ دیکھیں کتنی کنٹروورشل ہماری فوج ہوئی، اور انہی وجوہات کی وجہ سے کہ جب آپ پولیٹکس میں انٹرفیئر کرتے ہیں تو بہت زیادہ کنٹروورسیز پیدا ہو جاتی ہیں، بہت زیادہ کنٹروورشل آپ کو بنا دیا جاتا ہے، اور جس سے فوج کے انسٹیٹیوشن کو نقصان ہوتا ہے، فوج کا ادارہ کمزور ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے میں یہ کہوں گا کہ نہ تو حکومت کی یہ کنسیڈریشن ہونی چاہیے کہ جی یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس شخص کو لگائیں، اور وہ چونکہ عمران خان صاحب اس کو پسند نہیں کرتے تو یہ ہمارے حق میں ہوگا۔ نہ حکومت کی یہ کنسیڈریشن ہونی چاہیے، اور نہ ہی عمران خان صاحب کی یہ کنسیڈریشن ہونی چاہیے کہ یہ میرے خلاف ہو سکتا ہے، یا یہ مجھے شخص پسند نہیں ہے تو اس کو تو میں بننے نہیں دوں گا، بے شک وہ سینئر موسٹ ہو، نمبر 1 ہو، نمبر 2 ہو، تو اس کے اوپر میں کنٹروورشل اس کو بنا دوں گا۔ یہ دونوں جو سوچ ہے یہ بڑی غلط ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ میری ذاتی رائے میں ان تمام کنٹروورسی سے کہ ہمیشہ کے لیے جان چھڑانے کے لیے ہمیں سینیورٹی کی بیسڈ کے اوپر جو ہے وہ اپوائنٹمنٹ کرنی چاہیے، جو سینئر موسٹ ہو۔ جس طرح میں بہت دفعہ کہہ چکا ہوں کہ آپ چیف جسٹس آف پاکستان کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے کہ جو سینئر موسٹ ہوتا ہے اس کو آپ چیف جسٹس بنا دیتے ہیں، اسی لحاظ سے آپ جو ٹاپ 2 سینئر موسٹ جنرلز ہوتے ہیں، لیفٹیننٹ جنرل ہوتے ہیں، آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ پہلے کو آپ نے آرمی چیف بنانا ہے اور سیکنڈ کو آپ نے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف بنانا ہے، یا یہ فیصلہ کر لیں کہ جو پہلا ہوگا اس کو ہم چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی بنا دیں گے، اور دوسرا جو ہوگا اس کو ہم آرمی چیف بنا دیں گے۔ واٹ ایور جو بھی ان دونوں میں سے فیصلہ ہونا ہے، یہ ایک فیصلہ کر دیں تاکہ یہ ہر 3 سال بعد جو ہمارے یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر کہ جی میری پسند کا آرمی چیف آ جائے، میری پسند کا آ جائے، میری پسند کا آ جائے، تو یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے، اور فوج کو آپ پیورلی آپ تاکہ اس طرف لے کے جائیں جیسے کہ فوج پروفیشنل رہنی چاہیے، اور اس قسم کی پولیٹیسائزیشن سے اور اپنی ذاتی خواہشوں سے، بے شک وہ خواہش حکومت کی ہو، حکومتی جماعتوں کی ہو، یا اپوزیشن جماعتوں کی ہو، عمران خان صاحب کی ہو، کسی کی بھی ہو، ان خواہشوں کی مطلب ہے کہ مطابق فوج کو نہیں چلانا چاہیے، اور نہ ہی اس کی ٹاپ موسٹ اپوائنٹمنٹس کرنی چاہیے۔ اچھا، دوسری بات جو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جی اب بہت سے کچھ ان کلیئر ہے کہ جی اب عمران خان صاحب یہ جو اپنا لانگ مارچ ہے وہ کب کرنے جا رہے ہیں، کیا کریں گے کہ نہیں کریں گے۔ آج بھی میں اخبار میں پڑھ رہا تھا، ایک خبر یہ بھی ہے کہ جی ہو سکتا ہے کہ یہ اوائڈ ہو جائے، اور بیک گراؤنڈ میں بڑی مطلب ہے کچھ بات چیت وغیرہ ہو رہی ہے، گورنمنٹ کو بائی فورس بھیجنے کے لیے
اداروں کے متعلق فوج کے حوالے سے ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ہی کہ جی ادارے تھے اس کام کے لیے تیار نہیں کہ ہم نے اس حکومت کو زبردستی بھیجنا ہے، لیکن اس قسم کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو پرسویٹ کیا جائے کہ آپ بات چیت کے ذریعے اپنے مسائل جو ہیں حکومت کے ساتھ، اور جس کے لیے پریزیڈنٹ کوشش بھی کر رہے ہیں، اللہ کرے یہ بات کامیاب ہو، اللہ کرے یہ بات صحیح ہو، اور اس میں چونکہ اگر اس قسم کی بات ہوگی تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بہت بڑا فائدہ ہے پاکستان کا، اور اس میں جو میں کہتا ہوں کہ 2 مہینے لگیں، 4 مہینے لگیں، 6 مہینے لگیں، دیکھیں کچھ چیزوں کو ہمیں سیٹل کر لینا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ اکانومی کے بارے میں سب سے بڑا کنسرن یہ ہے کہ اکانومی کے بارے میں آپ جو ہے ایک فیصلہ کر لیں، اور ڈالر اگر مہنگا ہوتا ہے، اگر فرض کریں پاکستان کی اکانومی خراب ہوتی ہے تو اس کا نقصان سب کو ہے، پاکستان کو ہے، کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہوگی، اگر فرض کریں آج کے حالات خراب ہیں تو خراب اکانومی کی یہی ملتی ہے، بہت خراب اکانومی عمران خان صاحب کو، تو وہ بھی کچھ بھی نہیں کر پائیں گے۔ سو اکانومی کے لحاظ سے ایک کنسنسس ایوالو کر لیں، اسی لحاظ سے الیکٹرل ریفارمز کی بات چونکہ آپ کرتے ہیں سارے، تو اس کے اوپر بھی بات چیت کر لیں۔ اس سے بھی جو ایک اور بڑی اہم بات ہے، جب ہم انسٹیٹیوشن بلڈنگ کی بات کر رہے ہیں، دوسرے وہ مسائل تو ہیں، لیکن چونکہ کرپشن کا بڑا ایک اہم مسئلہ ہے پاکستان میں، اور پھر اکاؤنٹیبلٹی کی بات، اور سو نیب کے متعلق، نیب کو مطلب ہے کہ نیب کے لاء میں اگر ابھی جو ریسنٹ امنڈمنٹس ہوئی اس کے اوپر سپریم کورٹ میں بھی پی ٹی آئی چلی گئی، اب دیکھیں سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ نیب کے 22 سالوں کو دیکھ لیں، نیب نے کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کی، نیب کو ہمیشہ استعمال کیا گیا پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے۔ بہت اہم بات یہ ہے، بہت ضروری بات یہ ہے کہ آپ اکاؤنٹیبلٹی کا ایک ایسا سسٹم ایوالو کریں جس کے اوپر تمام پولیٹیکل پارٹیز اور تمام سٹیک ہولڈرز کا کنسنسس ہو، اور پھر وہ ایسا سسٹم ہو کہ جہاں پہ واقعی کرپشن کی بنیاد کے اوپر جو کیس بنتا ہو وہ بنے، اور جو نہ بنتا ہو زبردستی میں نہیں بننا چاہیے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہونی چاہیے، سیاسی بنیادوں کے اوپر نہیں بننا چاہیے، اور پھر اس ادارے کی بھی ایک اکاؤنٹیبلٹی ہو۔ کوئی نیب سے پوچھے تو صحیح نا کہ 22 سال سے اوپر آپ کو ہو گئے ہیں، آپ نے کتنے لوگوں کی کنوکشن کی، کتنے لوگوں کو آپ نے بند کیا آپ نے، اور آپ نے کئی ماہ کئی سال آپ نے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا، لیکن ان کے خلاف آپ نے جو کنوکشن ان کی آپ نہیں کروا سکے، یا تو فرینڈلی پروسیکیوشن آپ نے کی، یا تو آپ نے ان کا ساتھ دیا، یا آپ نے جھوٹے کیس بنائے۔ سو جو بھی وجہ تھی تو اس کے اوپر کوئی اکاؤنٹیبلٹی ان کی نہیں ہوئی۔ سو ایسا نظام بنایا جائے کہ جہاں پہ ہمارا جو اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم ہے وہ ایک افیکٹو ہو، اور جو کرپٹ کو، جو ایک تو بات یہ ہے کہ ان کو کم از کم ان کی سکل ڈیولپمنٹ ایسی ہونی چاہیے کہ کرپشن کے کیسز جو وائٹ کالر کرائم ہوتی ہے، مشکل ہوتا ہے اس کا جو ایویڈنس کلیکٹ کرنا سب کچھ، تو کم از کم کیپیبل ہوں، اور پھر ٹھوس مطلب ایویڈنس بنیاد کے اوپر آپ پروسیڈ کریں اور لوگوں کو سزائیں بھی دلوائیں۔ تو اب دیکھیں اس طرح کی چیز میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ اس طرح کے ریفارمز کر کے آپ تاکہ کوئی پاکستان کا بھی بنے۔ یہ کیا جی کہ ایک ہم اس حکومت کو گرنا ہے، دوسری حکومت کو آنا ہے۔ نیب کو آپ دیکھ لیں کہ کتنے عرصے سے ہمیشہ پولیٹیکل پارٹیز کہتی ہیں کہ ہم نے اس کو ریفارم کرنا ہے، کسی نے کبھی کوئی ریفارم نہیں کیا۔ چارٹر آف ڈیموکریسی میں بے نظیر بھٹو صاحبہ انہوں نے اور نواز شریف نے بھی وعدہ کیا تھا، دونوں کی گورنمنٹس گزر گئیں، کچھ بھی نہیں کیا۔ عمران خان صاحب بھی کہتے تھے کہ ہم زبردست قسم کی اکاؤنٹیبلٹی کا نظام لے کے آئیں گے، انہوں نے بھی 3.5 سال کچھ بھی نہیں کیا۔ اب آ کے انہوں نے ساری کی ساری بہت سی اس قسم کی امینڈمنٹ کر دی۔ یہ جو ابھی اس وقت کی گورنمنٹ ہے اور اس کے کنسیکوینس میں جو بھی جس طریقے سے یہ کیس، دیکھیں میں یہ نہیں کہتا کیس یہ سچے تھے یا جھوٹے تھے، بہت زیادہ کیسز کا مجھے ڈاؤٹ ہے کہ وہ غلط کیسز تھے، لیکن کیسز ٹھیک بھی ہوتے ہیں، کرپشن کے کیسز مضبوط بھی ہوتے ہیں۔ لیکن اب یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ کیسز ابھی ختم ہو رہے ہیں، اور حالانکہ مجھے ان میں سے بہت سے کیسز کے بارے میں مجھے کوئی مطلب ہے کہ ٹرسٹ نہیں ہے کہ وہ ٹھیک کیسز ہے، لیکن یہ طریقہ کار غلط ہے، بیکاز اس سے ظاہر ہے، اس سے بھی وہی بات ہے کہ جی تنازع جنم لیتا ہے، شکوک پیدا ہوتے ہیں۔ سو آپ نے نظام بنانا ہے تو ایک ایسا نظام بنائیں کہ جس کے اوپر تمام سٹیک ہولڈرز کا اور سب لوگوں کا اعتبار ہو، اور ٹرسٹ وردی اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم ہو، جو کہ اس وقت انفارچونیٹلی ہمارا نہیں ہے۔ تو آخر میں ایک چھوٹی سی اور بات جو میں لانگ مارچ کے سلسلے میں، کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کل 20 تاریخ کے لیے اپنا کیس لگا لیا ہے، جو انٹیریئر منسٹری کی پٹیشن تھی،
اور وہ 25 مئی کا جو لانگ مارچ تھا عمران خان صاحب کا، اس میں جو وائلیشنز ہوئی تھی، جو کنٹمپٹ انہوں نے کی تھی، اس کے لحاظ سے تو اب یہ بڑا اہم کیس ہوگا، بیکاز یہ وہ والا کیس ہے کہ جو لانگ مارچ یا پروٹیسٹ کے ڈوز اور ڈونٹس کو میرا خیال ہے تھوڑا سا مزید کلیریفائی کرے گا، اور اس کے اوپر ظاہر ہے میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگ اپسیٹ بھی ہوں گے کہ اب ظاہر ہے کہ اب چونکہ وہ لانگ مارچ کے بارے میں فیصلہ کرنے والے ہیں کہ لانگ مارچ ہوگا، اور اسی وقت سپریم کورٹ آف پاکستان ظاہر ہے اس قسم کا، چونکہ حکم تو پہلے بھی دے چکی ہے سپریم کورٹ کہ دھرنا کس قسم کا، سٹ ان کیسے ہونے چاہیے، کہاں اور یہ کہ جی پروٹیسٹ کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، لوگوں کے رستے مت بند کریں، سب کچھ، اور 2-3 جگہ انہوں نے تعین بھی کر دیا کہ اگر آپ نے پروٹیسٹ کرنا ہے یا جلسہ کرنا ہے یا ریلی لے کے آنی ہے تو یہاں پہ لے کے آئیں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ چیز اب یہ کیس اس لحاظ سے بڑا امپورٹنٹ ہے، اور اس کا ایک بہت اہم امپیکٹ ہوگا جو عمران خان صاحب کا لانگ مارچ ہے۔ اور میری ذاتی رائے میں ونس فار آل اس لانگ مارچ، یہ لانگ مارچ ہے یا کوئی دوسرا لانگ مارچ ہے، سپریم کورٹ کو بڑا کلیئرلی، بڑے کلیئر انداز میں ہمیشہ کے لیے یہ ایک فیصلہ کر دینا چاہیے کہ پاکستان میں پروٹیسٹ، ڈیمونسٹریشنز ہوں، ریلیز ہوں، مارچ ہوں، تو اس کے کیا طریقے ہیں۔ اگر آپ کا ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے یہ کہ آپ جلسہ نکالیں، جلوس نکالیں، تو اس کی حدود و قیود کیا ہونی چاہیے، اس بارے میں اگر کوئی ایمبیگوٹی رہ گئی ہے تو اس کو کلیریفائی کرنا چاہیے۔ صرف عمران خان صاحب کے متعلق بھی ظاہر ہے یہ ہوگا، کیونکہ اس وقت تو فوری طور کے اوپر اسی کے اوپر امپیکٹ ہوگا، لیکن اوور آل تاکہ ہماری ایک یہ جو کلچر ہے نا کہ جی آپ نے جو بھی کوئی ہے اس نے جلسہ کر کے آگے بلاک کر دینا ہے، روڈز بلاک کر دینی ہے، فیض آباد آگے اسلام آباد میں ہے تو پنڈی اسلام آباد میں، فیض آباد میں آ کے سب کچھ بلاک کر دینا ہے، یا ریڈ زون میں جا کے حکومت کو ہلنے نہیں دینا، کسی کو دفتر نہیں جانے دینا، یہ چیزیں جو ہیں یہ ختم ہونی چاہیے۔ تو اس لحاظ سے یہ کیس بڑا امپورٹنٹ ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، جزاک اللہ، السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔